اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت مبارکہ ہے ایک دوسرے سے سلام کرنا۔ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو ایک دوسرے سے سلام کرے کہ سلام کا کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ چونکہ ہر ہفتے مرکز پر آتے ہیں نا تو کم سے کم اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ واجب کا درجہ جو ہے وہ سنت کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آنے والا مہمان یا کوئی مسلمان سلام نہ کرے تو سنت کے ثواب سے محروم رہے گا لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے سلام کر لیا تو اب آپ کا جواب دینا اس کے سلام پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو واجب ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں آپ کے؟ اسی طرح جب کوئی سلام کرے تو فرمایا گیا کہ سلام کا جواب اتنی بلند آواز سے دیا جائے کہ سلام کرنے والا بآسانی آپ کے جواب کو سن لے۔ اگر کوئی شور گل نہیں ہے، مثلا آپ بازار میں ہیں، ٹریفک ہے، گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، لوگوں کی آواز آ رہی ہے، آپ نے جواب دے تو دیا لیکن اس تک آواز نہیں پہنچی شورگل کی وجہ سے، تو واجب ادا ہو گیا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مان لیجئے آپ درگاہ شریف پر ہیں، وہاں قوالی ہو رہی ہے، آپ کہیں عرس میں وہاں ڈول بج رہا ہے، تو ایسے میں آپ نے جواب دے دیا، شادی بیاہ میں ہے وہاں بھی ہنگامہ ہے، آپ نے جواب دے دیا تو واجب ادا ہو گیا، سامنے والا نہ سن سکا تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے ایسا معاملہ نہیں ہے اور سلام کی اور آپ نے جواب آہستہ سے دیا تو ظاہر ہے کہ یہ سلام کے آداب کے خلاف ہوگا۔ واجب تو ادا ہو گیا لیکن سلام کے جواب دینے کا جو آداب ہے آپ نے اس کو مس کر دیا۔ تو اتنی بلند آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا بآسانی آپ کے جواب کو سن سکے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے سلام کرنے والا جب سلام کرے تو فرمایا کہ جواب جو ہے اس سے بہتر انداز میں دینا چاہیے۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی بڑھا کر دیں، اس پر ثواب زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سلام کریں تو یوں کہیں السلام علیکم، اور جواب جب دے تو جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ لوگ جواب بھی دیتے وعلیکم السلام، تو وعلیکم السلام نہیں ہے بلکہ صحیح جواب کا طریقہ ہے وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، آپ یوں جواب دیا کریں وعلیکم السلام۔ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر آدم کو سلام کرو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے انسٹرکشن دیا کہ آدم جب فرشتے تمہیں سلام کریں گے تو تم ان کا جواب دینا۔ یا بعض جگہ پر آیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم فرشتوں کو سلام کرو، اور فرشتے جو جواب دیں گے جواب غور سے سننا، آدم تیری قیامت تک آنے والی ایمان والی اولاد کا جواب یہی ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام، تو فرمایا کہ یہی جواب قیامت تک کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جب بھی کسی سے ملاقات کی تو ملتے ہی آپ نے اس کو دعا دی۔ آپ دیکھیں دنیا کے تمام مذاہب میں گریٹنگ کے طریقے جدا جدا ہیں۔ وہ صبح ملتے تو صبح کی خیر مناتے، گڈ مارننگ، یعنی دوپہر کو تیرا بھلے کچھ بھی ہو، صبح کو اچھی ہو جائے تیری۔
दोपहर को मिले तो कहते गुड आफ्टरनून, रात क्या बनेगा उसकी कोई फिक्र नहीं है, बस ये दोपहर तेरी अच्छी हो जाए क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कहीं पर कोई अपने देवी देवताओं की जय जयकार करता है, कोई अपने मजहब की बात करता है, कहीं कोई सिर्फ इशारा करता है, हाथ जोड़ता, यूं करता, जो भी अलग अलग तरीके हैं। लेकिन हमारा तरीका कितना प्यारा है, हम जब मिलते हैं तो सुबह शाम की, इस्लाम की, उस वक्त की, एक दूसरे की बात नहीं करते। हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे को दुआएं देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और सामने वाला कहता है वालेकुम अस्सलाम। हमने कहा अल्लाह तुझे सलामत रखे, और वो कहता है अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। यानी आप मिलते हैं तो उसको गारंटी देते हैं, एक तो दुआ भी अल्लाह तुझे सलामत रखे, और दूसरा हमने इस बात की गारंटी दे दी कि तुझे मुझसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे मुझसे कोई खतरा नहीं है। जब मैं तेरी खुद सलामती मांग रहा हूं तो मैं तुझे कहां परेशान करने वाला हूं, मैं तुझे कहां तंग करने वाला हूं, मैं कहां तुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला हूं, बल्कि मैं तो खुद अल्लाह से तेरी सलामती तलब करने वाला हूं। तो कितना प्यारा तरीका है। इसी तरह फरमाया गया कि जब दो मुसलमान एक दूसरे से सलाम करते हैं तो दोनों के दरमियान 100 रहमतें तकसीम की जाती हैं, 100 रहमतें। और फरमाया गया 100 में 10 उसे मिलती है जो सलाम का जवाब देता है, और 90 अल्लाह उसको अता करता है जो सलाम में पहल करता है। यानी आप बढ़कर सलाम करेंगे तो आपको कितनी नेकियां मिली, कितनी, 90। और जब उसने सलाम का जवाब दिया तो उसको कितनी मिली, तो फायदा 90 में ज्यादा है कि 10 में जी। तो फिर सलाम क्यों नहीं करते बढ़ बढ़ कर लोगों से बढ़ बढ़ कर सलाम किया करो। सलाम में पहल करना मेरे नबी की सुन्नत मुबारका है। एक साहबी रसूल है, रोजाना शाम को बाजार जाया करते थे, ना कुछ बेचते, ना कुछ खरीदते, ना कुछ लाते, बस बाजार जाते। एक मर्तबा उनके साथी ने कहा कि मैंने देखा है कि आपकी आदत है, रोजाना शाम को आप बाजार जाते हैं, बाजार जाने की वजह क्या है? ना कुछ लाते हैं, ना कुछ बेचते हैं, क्या काम होता है बाजार में शाम को? तो जवाब देते हैं कि शाम को आमतौर पर बाजार में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, मैं बाजार में जाकर मुसलमानों से सलाम कर करके नेकियां कमाने बाजार जाता हूं। यानी वो तो ढूंढते थे मौके सलाम करने के, वो तो ढूंढते थे भीड़ भाड़ सलाम करने के लिए, लेकिन हमारी ये आदत नहीं रही है। इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई बंदा कहीं मेरे इज्तिमा में पाबंदी से बैठता है, लेकिन मैं उसको चेहरे से नहीं पहचान सकता। मैं ये भी कहता हूं ना, देखिए इमाम का मसला ये है, हर मुक्तदी तो अपने इमाम को पहचानता है, लेकिन इमाम हर मुक्तदी को पहचानता हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है, मंडे को यहां जा रहे हैं, संडे को वहां जा रहे हैं, जुमा को यहां जा रहे हैं, जुमेरात को वहां जा रहे हैं। तो कोई ऐसा है जो 2, 4, 5 बार आ चुका, हमारे इज्तिमा में मुसाफा भी कर चुका, लेकिन हम जब मिले इत्तेफाक से रास्ते में तो पहचान न सके उसको। अब वो हुलिया भी ऐसा था कि नहीं पहचान सके, क्लीन शेव्ड, जीन्स में, टी शर्ट में, हाथ में ब्रेसलेट, नहीं पहचाना हमने। हमें तो किसी एंगल से मुसलमान ही नहीं लग रहा था कि हम बढ़कर सलाम करते। अब जानते वो हमारे बारे में क्या ज़हन बना लेता है, हमारे बारे में वो लोगों से कहना शुरू कर देता कि ये मुबल्लिग लोग ना बहुत एटीट्यूड होता है इनको, बहुत अकड़ते हैं। आज रास्ते में मुझे फला साहब मिले, लेकिन उन्होंने मुझसे सलाम ही नहीं किया, जबकि मैं उनके हर प्रोग्राम में जाता हूं। क्या उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं? उन्होंने मुझसे सलाम ही नहीं किया, और फिर वो लोगों में गीबत करना शुरू कर देता, बुराइयां करना शुरू कर देता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं उससे कहना चाहता हूं, अगर मैंने आपसे बढ़कर सलाम नहीं किया तो आपकी नजर में मैं गलत हो गया, तो आपने कौन सा मुझसे बढ़कर सलाम कर लिया? तो आप गलत नहीं हुए। कम से कम मैं आपको नहीं पहचानता था, मेरा ये मसला है, आप तो मुझे पहचानते थे ना। तो आपसे, मुझसे बड़ा गुनाहगार, मुझसे बड़े गुनाहगार तो आप हुए कि मैं तो पहचाना नहीं इसलिए मैंने नहीं किया, आपने तो पहचान के भी नहीं किया है। तो कसूरवार मैं ही हूं, आपका कोई कसूर नहीं। अगर आपके नजदीक मेरा सलाम न करना एटीट्यूड है, अकड़ है, तो आप में भी तो यही प्रॉब्लम है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई बंदा मस्जिद में आया जुमा की नमाज पढ़ने, तवज्जो है ना आपकी, मस्जिद में आया जुमा की नमाज पढ़ने,
اور نماز پڑھ کے نکلا تو پتا چلا کہ اس کا جوتا غائب ہو گیا. اب اس کا جوتا غائب ہو گیا, یہاں وہاں ڈھونڈے گا, پریشان ہوگا, تو اب وہ کیا کرتا ہے, وہ بھی کسی اور کی چپل پہن کر چلا جاتا ہے. عام طور پر ایسا دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ اب وہ اچھی والی نہیں پہن کر جاتا تو کوئی ٹوٹی پھوٹی پرانی سلیپر ہی پہن کر چلا جاتا ہے کسی اور کی, یہ سوچ کر کہ میری پتہ نہیں کون لے گیا, چلو میں یہ والی پہن لیتا ہوں. تو اب آپ کی جو لے گیا آپ کے نزدیک اگر وہ چور ہے تو جس کی آپ لے گئے اس کے نزدیک آپ کی گنتی کس میں ہوگی؟ وہ تو بیچارہ کہے گا لگتا ہے آج کوئی مہا چور آیا تھا, میری ٹوٹی اور پرانی سلیپر بھی نہیں چھوڑا اس نے. آپ کا نیا کوئی لے گیا, آپ کا جوتا نئی چپل کوئی لے گیا, آپ جس غریب کی لے گئے اس کے نزدیک آپ کیا بڑے نیک آدمی تھے, ولی آیا تھا کوئی میری چپل لے گیا, وہ بھی کہے گا نا میری چپل پتہ نہیں کون فرٹیچر آدمی آیا تھا کہ میری چپل تک نہیں چھوڑا اس نے, یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ کبھی بھی سامنے والے کا انتظار نہ کریں. پہچانتے ہیں مسلمان ہے, داڑھی ہو نہ ہو, جینس ٹی شرٹ میں ہو, مسلمان ہے تو بڑھ کر سلام کیا کرے کہ انشاءاللہ. اور سلام میں پہل کرنا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. سلام کرو گے اس کا ثواب تو ملنا ہی ہے, پہل کرو گے اس کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ, جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. اور آگے آقا فرماتے تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے بھائی سے تم محبت نہ کرو. پھر نبی فرماتے بھائی سے محبت بڑھانے کا طریقہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہاں ہمیں ضرور بتائیں. تو نبی نے فرمایا ایک دوسرے سے سلام کیا کرو, اللہ دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی تو نبی نے فرمایا مومن بن گئے ہو, اور مومن بن گئے تو کیا ملا؟ آقا فرماتے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. کتنا انعام. اب جانتے ہو جب صحابہ کو پتا چلا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں محبت بڑھانی ہو تو ایک دوسرے سے سلام کرے, نبی سے محبت بڑھانی ہو تو کیا کرے؟ تو نبی فرماتے ہیں آپس میں محبت بڑھانی ہو تو ایک دوسرے سے سلام کرو, نبی سے محبت بڑھانا ہو تو نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. اور اس لیے ہم سنی کبھی فجر کے بعد, کبھی جمعہ کے بعد, کبھی اجتماع کے بعد, کبھی 11ویں کی محفل, کبھی 12ویں کی محفل, کبھی عید بقرعید کی نماز کے بعد, کبھی میلاد کی محفل کے بعد ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ نبی سے محبت بڑھ جائے ہماری محبت. اس لیے ہم نے یہ طریقہ نکالا. باقی وہ لوگ جو ڈھونڈتے رہتے کہاں لکھا ہوا ہے, پہلے پڑھنا کہاں لکھا, اذان کے بعد درود پڑھنا کہاں لکھا, اذان سے پہلے درود پڑھنا, ان کو یہ ڈھونڈ لینے تو مل جائے گا تو پڑھیں گے. ہم تو محبت بڑھانے کے لیے بنا ڈھونڈے پڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. کب پڑھنا نبی نے یہ تو نہیں بتایا, لیکن محبت بڑھانے کا طریقہ بتا دیا. اور نہ قید لگائی کہ اس وقت پڑھنا اس وقت مت پڑھنا. تو جب کوئی قید نہیں ہے تو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو, جتنا پڑھو گے محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور میرے نبی نے فرمایا جو جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا نا قیامت میں اتنا زیادہ میرے قریب ہو جائے گا. محبت سے کہیں آپ, یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے, آپ نے سنی ہوگی. نبی فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا قیامت کے دن وہ اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہو جائے گا. اور جانتے ہو جب اس حدیث مبارکہ کو میں بیان کرتا ہوں تو جانتے ہو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ قیامت میں جو نبی کے قریب ہوگا, ارے سورج سوا نیزے پر نہیں زمین پر بھی اتر آئے تو اس امتی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اور اسی کو استاد زمن مولانا حسن رضا نے اپنی زبان میں کہا, فرماتے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو جس کو قیامت میں نبی کے دامن رحمت کا سہارا مل جائے, کیا سورج سوا نیزے پر ہو کر کچھ بگاڑ سکتا ہے اس کا؟ تو نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود و سلام کی کثرت کرے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی, آپ ہر ایک سے بڑھ بڑھ کر سلام کرتے تھے. جب مدینہ منورہ کی گلیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو میرے آقا صحابہ کے کھیلتے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی بڑھ بڑھ کر سلام کر لیا کرتے تھے.
یہ نہیں دیکھتے تھے یہ تو بچے ہیں کھیل رہے ہیں ان سے میں کیا سلام کروں، بلکہ فرمایا کہ میرے آقا اپنی بیویوں سے سلام کرتے تھے، نبی اپنے امتیوں سے سلام کرتے تھے، نبی اپنے غلاموں سے سلام کرتے تھے، نبی کسی کو سلام میں پہل کا موقع نہیں دیتے تھے، ہمیشہ خود بڑھ بڑھ کر سلام کرتے تھے۔ ایک صحابی اسی جستجو میں تھے، ایک بار میں پہل کر لے جاؤ تاکہ اس سنت پر بھی عمل کا ثواب مل جائے۔ وہ دن بھر کوشش کرتے رہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہل کا موقع دیا ہی نہیں، یہاں تک کہ فجر میں ٹرائی کیا فیل ہو گئے، ظہر میں کوشش کی فیل ہو گئے، عصر مغرب عشاء میں کوشش کی کامیاب نہ ہو سکے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد جب حضور اپنے گھر کی طرف چلے تو صحابی پیچھے پیچھے چل پڑے، یہ سوچ کر کہ جب نبی اپنے گھر میں داخل ہوں گے اس سے پہلے کہ دروازہ بند کریں گے میں بڑھ کر سلام کر لوں گا اور مجھے اس سنت پر عمل کا موقع مل جائے گا۔ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے آقا نے دروازہ بعد میں بند کیا ہے، غلام کو پلٹ کر سلام پہلے کر لیا ہے۔ اب ان سے رہا نہیں گیا کہ پورا دن کوشش کر گیا کامیاب نہیں ہو سکا، اب انہوں نے طے کر لیا اسی موقع پر حضور کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ جب تک کہ سنت پر عمل نہیں کر لوں گا گھر ہی نہیں جاؤں گا۔ اب وہ دروازے پر بیٹھ گئے کہ رات بھر انتظار کیا انہوں نے، یہ سوچ کر کہ فجر میں دروازہ کھلے گا نا تو میں پہلے بڑھ کے سلام کر لوں گا، میں بڑھ کر سلام کر لوں گا۔ دروازے پر بیٹھ گئے وہ، اب رات میں اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلنے لگے۔ مدینے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند میں سو چکے تھے، وہ صحابی رسول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے تھے نیند کا غلبہ ان پر بھی آیا، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں سوؤں گا، اگر آنکھ لگ گئی غفلت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ رات بھر کی محنت بھی ضائع ہو جائے۔ پوری رات جیسے تیسے انہوں نے گزار دیا کہ جب تک سلام نہیں کر لوں گا نہ سوؤں گا نہ گھر جاؤں گا۔ اب جیسے حضرت بلال نے اذان دی الصلاۃ خیر من النوم، صحابی رسول کے کان کھڑے ہو گئے بالکل الرٹ، اب دروازہ کھلے گا اور میں بڑھ کر سلام کروں گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ہاتھ سے کھولا اور ساتھ ہی اپنے غلام کو سلام بھی کر لیا۔ دروازہ کھولنے کے ساتھ نبی نے سلام کر لیا، اب رات بھر کی محنت بھی ضائع ہو گئی، روک نہ سکے رونے لگ گئے۔ صبح صبح اپنے دروازے پر کسی کو روتا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں روتے ہوئے کھڑے ہو دروازے پر، صبح صبح آگے کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے کوشش میں لگا ہوں کہ سلام میں آپ سے پہل کر کے آپ کی سنت پر عمل کر لوں، لیکن آپ ہیں کہ موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ آج تو پوری رات دروازے پر بیٹھا رہا پھر بھی آپ نے موقع نہیں دیا، کیا جیتے جی مجھے سلام میں پہل کا موقع نہیں ملے گا؟ آپ آخر مجھے موقع کیوں نہیں دیتے؟ تو سنو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، میرے آقا فرماتے میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم سلام میں پہل کیا کرو، پھر عمل کرنے میں خود پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو میرے نبی انتظار نہیں کرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ ہم میں سے کتنے لوگ بتائیے سلام کرنے کے عادی ہیں؟ حکم تو یہ ہے کہ صرف ملو تبھی سلام نہ کرو، ملنے پر سلام کرو، درمیان میں کوئی پردہ حائل ہو جائے، درمیان میں کوئی دیوار حائل ہو جائے، دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے آؤ تو پھر سے سلام کرو۔ یا تو پہلی بار مل رہے تو بھی سلام نہیں کر رہے، شوہر کو بیوی سے سلام کرنے میں شرم آ رہی ہے، اس کو سلام کروں گا سر پہ چڑھ جائے گی، اس کو میں سلام کروں میری بیوی ہے یہ۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے۔ ہماری دکان میں، فیکٹری میں، کارخانے میں نوکری کرنے والا مسلمان ہے، ہمیں اس مسلمان نوکر سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے۔ یہ میرے یہاں کام کرتا ہے میں اس کو سلام کروں دماغ خراب ہو جائے گا اس کا، بتائیے نا، ہم نے یہ سوچ رکھا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، یہ بدتمیز ہو جائے گا، یہ سر پر چڑھ جائے گی، اس وجہ سے ہم عمل نہیں کر رہے۔ کاش ان شیطانی وسوسات کو جھٹک کر ہم بڑھ بڑھ کر سلام کریں، بس یہ سوچ کر کہ سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور سلام میں پہل کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سنت پر عمل کا ثواب بھی دے گا، اللہ روزی میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں سے سلام کرو، کہ انشاءاللہ عادت بنائیں گے نا، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں سے سلام کرو،
اور گھر سے نکلو تو گھر والوں سے سلام کرو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوتے ہو تم سلام کرتے ہو، اللہ تمہارے گھر میں اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، روزی میں برکت نازل ہوگی۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے نا، روزی اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو جائے گی۔ وہ کیا عمل ہے؟ اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے گھر والوں سے سلام کرو، اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، بلند آواز سے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، آہستہ سے پڑھ لو، ایک بار قل اللہ احد شریف پڑھ لو، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، بس یہ 3 چیز شارٹ۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس پر عمل کیا روزی اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو جائے گی، اللہ اتنی برکت عطا کرے گا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا اگر آپ کو کوئی فون کرے، مثال کے طور پر آپ کے موبائل پر فون آیا تو آلریڈی نمبر سیو ہوگا تو نام لکھا ہوا آتا ہے نا کہ سلیم بھائی کا فون آ رہا ہے، اب آپ نے سلیم بھائی کا فون اٹھایا تو آپ پہلے سلام کریں ان سے، السلام علیکم۔ عبد الرحیم بھائی کا فون آ رہا ہے، فون اٹھائے تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا بیوی کا فون آتا ہے تو لوگ ہاں بول کیا ہوا، سیدھے مدعے پر آ جاتے ہیں، ارے معلوم نہیں ہے یہ ٹائم پہ کتنا بزی رہتا ہوں، کبھی بھی فون کر دیتی ہے، بعد میں کرتا ہوں میں، سیدھے بات کرنا شروع۔ جبکہ فرمایا گیا جب تک کوئی سلام نہ کرے تم کلام ہی مت کرو، وہ کتنی بھی باتیں کر لے بات کرنا ہی نہیں جب تک کہ سلام نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب نمبر آلریڈی سیوڈ ہے اور آیا نام تو کیا کریں گے؟ ہیلو ہائی نہیں کریں گے، سلام کریں گے کہ انشاءاللہ۔ ہاں ان نون نمبر ہے، نمبر سیو نہیں ہے، لون کے لیے فون آ رہا ہے، کریڈٹ کارڈ کے لیے فون آ رہا ہے، کہیں فلیٹ کے لیے فون آ رہا ہے تو آپ کو سلام نہیں کرنا، ان نون نمبر ہے پتہ نہیں کس کا ہے تو آپ سیدھے ہیلو بولیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نمبر آلریڈی سیوڈ ہے، نام آ رہا ہے، پتہ ہے کہ کون ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سلام۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک بڑی پیاری روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پروردہ تھے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی بھی حضور کی سنت سے اتنی محبت کرتے تھے نا، سلام میں کبھی کسی کو پہل کا موقع دیتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات تشریف لا رہے تھے، اتفاق سے اسی راستے پر سامنے سے سیدنا صدیق اکبر چلے آ رہے تھے۔ اب صدیق اکبر نے حضرت علی کو دیکھا تو یہ سوچا کہ میں سلام کے لیے کوشش بھی کروں تو کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی خود بڑھ بڑھ کر سب سے سلام کرتے تو میرا پہل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، علی ہی بازی ماریں گے۔ اب صدیق اکبر نے یہ سوچا اور حضرت علی سے سلام نہیں کیا۔ اتفاق سے آج حضرت علی بھی صدیق اکبر کے قریب سے گزر گئے، انہوں نے بھی سلام نہیں کیا۔ اب صدیق اکبر کو بڑا برا لگا کہ ہمیشہ تو یہ بڑھ بڑھ کر سلام کرتے، اس وجہ سے میں نے نہیں کیا تو آج انہوں نے مجھ سے بھی نہیں کیا، سلام کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صدیق اکبر نے مولا کائنات کی شکایت کی کہ علی کو بلائیں اور پوچھیں کہ مجھ سے کوئی ناراضگی ہے، مجھ سے کوئی ایسا عمل دیکھ لیا جس کی وجہ سے مجھ سے سلام کرنا بند کر دیا، کیا بات ہے، آج سلام کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی ابو بکر نے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، یہ معاملہ ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میرے بھائی ابو بکر نے کہا جو بالکل صحیح کہا ہے، ہمیشہ میں لوگوں سے بڑھ بڑھ کر سلام کرتا تھا لیکن آج میں نے جان بوجھ کر ان سے سلام نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہی تو مدعا ہے، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ابو بکر جاننا چاہتے کہ تم نے بڑھ کر سلام کیوں نہیں کیا، کس بات کی ناراضگی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو حضرت علی کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے آقا کوئی لڑائی جھگڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ آج رات جب میں سویا تھا تو میں نے خواب میں جنت کا ایک محل دیکھا، محل حد نظر تک کشادہ تھا اور محل کے دروازے پر میرا نیم پلیٹ لگا ہوا تھا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا علی جو تم مسلمانوں سے بڑھ بڑھ کر سلام کرتے ہو نا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے تمہیں یہ جنت کا محل عطا کر دیا ہے۔ تو علی کہتے آج اس لیے جان بوجھ کر میں خاموش رہ گیا کہ میرے بھائی ابو بکر مجھ سے بڑھ کر سلام کر لے اور اللہ انہیں بھی جنت کا محل عطا فرما دے۔